مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسیانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوف زدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پائی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پہ لڑو، اسلام کے نام پہ لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بد نظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا، جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے پیچھے نہ ہٹنا، نہ ہی حملہ کرنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانڈروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیوں، قیصر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ قیصر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کے لیے غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، 1 کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 2-3 دن مزید گزر گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ ابن الولید سالار زرار بن الازور نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے معرکے میں اپنی نہ صرف زرہ اتار پھینکی بلکہ ایک قمیص بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے اور ایسے جوش سے لڑے تھے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن الازور، خالد نے کہا، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ وہاں تمہیں کیا دیکھنا ہے۔ زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالاروں نے قہقہا لگایا، خدا حافظ میرے رفیقو۔ زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الازور۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں اور رومیوں کے خیمہ گاہوں کے درمیان 1 میل علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گشت کرتے رہتے تھے۔ یہ سنتری گھڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار رضی اللہ عنہ کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکے تھے۔ زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھ لیا تھا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ زرار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سواروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے۔ وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری قریب کہیں موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سواروں نے زرار کا تعاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلتے آئے۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور ایک دوسرے سے دور ہٹتے گئے۔ زرار ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچھی تھی۔ ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب آ گئی تھی۔ اچانک زرار نے گھوڑے کو تیزی سے پیچھے موڑا اور ایڑ لگائی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی پر برچھی کا وار کیا۔ وار بڑا زوردار تھا۔ رومی سنبھل نہ سکا۔ زرار کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ دوسرے رومی سوار ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ زرار کی برچھی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو زرار کی برچھی میں پرو دیا گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرار مانے ہوئے شہ سوار تھے۔ وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ زرار بھاگ نکلنے کی بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔
ان کی برچی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ زرار رضی اللہ عنہ نے برچی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ان کی تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے اور قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کو مدد دینے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بر وقت بھانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار رضی اللہ عنہ جب اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد و تحسین کا شور و غوغا برپا کر کے ان کا استقبال کیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے گئے تو خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے درشت لہجے میں کہا، اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی؟ کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟ ابن الولید، زرار بن الارزور نے کہا، خدا کی قسم تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے شب و روز جاگتے، سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور دشمن کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ فتح کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار قبقلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے، خصوصاً واقدی نے، یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا، قبقلار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا۔ ایسے نظر آتا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ایسی بے معنی بات آج میں پہلی بار سن رہا ہوں، وردان نے کہا۔ کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ ایسا کئی بار ہوا ہے، قبقلار نے کہا۔ ہاں، ایسا کئی بار ہوا ہے، وردان نے کہا، اور وہ تم جیسے 3 جوان تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 میں سے 19 سوار کو مار کے لایا ہے؟ قبقلار نے کہا۔ 30 سوار ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے، وہ سپاہی تھے، بزدل تھے، وردان نے کہا۔ تم سالار ہو، تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے؟ جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں مارا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی؟ سالار قبقلار نے کہا۔ میں نے ایک عربی عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا تھا، وہ 3-4 دن مسلمان بن کر ان کی خیمہ گاہ میں رہا۔ کل وہ واپس آیا ہے، اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اس نے کیا بتایا ہے؟ وردان نے پوچھا۔ میں اسے ساتھ لایا ہوں، قبقلار نے کہا۔ ساری بات اسی سے سن لیں۔ جاسوس کو بلایا گیا۔ وردان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں اس نے کیا دیکھا ہے۔ سالار اعلیٰ کا رتبہ قیصر روم جتنا ہو، جاسوس نے تعظیم سے کہا۔ میں نے اس خیمہ گاہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ تم اتنے دن ان کے درمیان کس طرح رہے؟ وردان نے پوچھا۔ کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا؟ میں ان کی زبان بولتا ہوں، جاسوس نے جواب دیا۔ ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنے ہتھیار اور اپنا گھوڑا ساتھ لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح باتیں کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی لڑنے آیا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں، لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔ اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے پکڑا جائے تو اسے سرعام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں۔ سالار اعلیٰ، اگر مجھے معاف کریں تو کہوں، ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں دیکھ نہیں رہا تو وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور مورخ تبری نے لکھا ہے کہ قبقلار بول پڑا۔ اس نے کہا،
میں کہتا ہوں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے، کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں، نہ خدا ان کے خلاف میری نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ فردان نے قبقلار سے کہا کہ اسے لڑنا پڑے گا، لیکن قبقلار کا لڑنے کا جذبہ ماند پڑ گیا تھا۔ 27 جمادی الاول 13 ہجری بمطابق 29 جولائی 634 عیسوی کی شام خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دیں اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری کو یعنی اگلے ہی روز مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگی۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بلبوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا۔ اس سے یہ خطرہ کم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر یا پہلوؤں سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسری دانش مندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکیں۔ حسب معمول خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار سعید بن عامر تھے، دوسرے کے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور قلب کی کامان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دونوں پہلوؤں کے دستوں کی حفاظت کا یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ انتظام کیا تھا کہ ان دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کھڑا کر دیا تھا۔ 4000 نفری جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے عقب میں محفوظہ کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے۔ یہ تھے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، زرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ رضی اللہ عنہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبانگ مچ گئی۔ ان کا یہ خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ کا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ عنہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلوں کے لیے خطرہ نہ بن سکے، لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سی سلیبیں جن میں کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھیں اس لشکر میں سے اوپر کو ابھری ہوئی تھیں اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے روب سی لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار وردان اور سالار قبقلار اپنے لشکر کے قلب کے سامنے گھوڑے پر سوار کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑے شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کی تعداد اور ان کے ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے۔ شاید اسی لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنا محاذ اتنا زیادہ پھیلایا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا روکا۔ یاد رکھنا کہ تم اس اللہ کے نام پر لڑنے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ اور اس ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دی ہوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو؟ اللہ اس کا اجر دے گا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تم تھوڑے تھے اور تمہارا مقابلہ اس دشمن سے ہوا جو تم سے دوگنا تھا اور بعض دفعہ 3 گنا تھا، اور اتنا طاقتور دشمن تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا جیسے بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔
رومیوں کی ظاہری شان و شوکت کو نہ دیکھو، شان و شوکت ایمان والوں کی ہوتی ہے، جاہ جلال ان کا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر ثابت کر دو کہ تم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے ہو۔ یہ تو جذباتی باتیں تھیں جو خالد رضی اللہ عنہ نے کہیں، اور ان کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کے علاوہ کچھ ہدایات دیں۔ مورخوں نے ان کے صحیح الفاظ لکھے ہیں: جب آگے بڑھ کر حملہ کرو تو مل کر دشمن پر دباؤ ڈالو جیسے ایک دیوار بڑھ رہی ہو۔ جب تیر چلاؤ تو سب کے تیر اکٹھے کمانوں سے نکلیں اور دشمن پر بوچھاڑ کی طرح گریں، دشمن کو اپنے ساتھ بہا لے جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ تمام دستوں کے سامنے رکے اور یہی الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ عقب میں عورتوں کے پاس چلے گئے۔ دعا کرتی رہنا اپنے خامدوں کے لیے، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کے لیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن ہماری صفوں کو توڑ کر پیچھے آ جائے۔ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اپنی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے تم مردوں کی طرح لڑو گی۔ ہم انہیں تم تک نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو جائے۔ ولید کے بیٹے، ایک عورت نے کہا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں آگے جا کر لڑنے کی اجازت نہیں؟ مرد زندہ ہوں تو عورت کیوں لڑے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا تم پر فرض ہے، اور تم پر فرض ہے کہ مرد تھوڑے رہ جائیں، دشمن غالب آ رہا ہو تو آگے بڑھو اور مردوں کی طرح لڑو، اور اپنے اوپر غیر مرد کا غلبہ قبول نہ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو بھی دشمن سے خبردار کیا اور انہیں اپنے دفاع میں لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں خاصی تشویش تھی۔ انہوں نے کسرا کی فوجوں کو شکست پہ شکست دی تھی، لیکن رومی فارسیوں کی نسبت زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے یقیناً یہ پہلو بھی ہوگا کہ مجاہدین کو گھروں سے نکلے خاصا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ مسلسل لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ انہیں اپنے اللہ پر، اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقتوں اور ایمان پر بھروسہ تھا۔ دونوں فوجیں لڑائی کے لیے تیار ہو گئیں۔ رومیوں کی طرف سے ایک معمر پادری آگے آیا اور مسلمانوں سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ اے مسلمانوں، اس نے بلند آواز سے کہا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے پاس آ کر بات کرے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور پادری کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ تم سالار ہو؟ بوڑھے پادری نے کہا۔ کیا تم میں مجھ جیسا کوئی مذہبی پیشوا نہیں؟ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہمارے ساتھ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا، سالار ہی امام ہوتا ہے۔ میں سپہ سالار ہوں، اور معزز پادری کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت تک سپہ سالار رہوں گا جب تک میری قوم اور میری فوج چاہے گی۔ اگر میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے انحراف کروں گا تو مجھے سپہ سالار نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر اس حالت میں بھی سپہ سالار ہوں تو سپاہیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ میرا کوئی حکم نہ مانے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ معمر پادری پر خاموشی طاری ہو گئی اور کچھ دیر خالد رضی اللہ عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید یہی وجہ ہے، پادری نے ذرا دبی زبان میں کہا، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ فتح ہمیشہ تمہاری ہی ہوتی ہے۔ وہ بات کر معزز پادری جو تو کرنے آیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہاں، پادری نے جیسے بیدار ہو کر کہا، اے عرب سے فتح کی امید لے کر آنے والے، کیا تو نہیں جانتا کہ جس زمین پر تو فوج لے کر آیا ہے اس پر کسی بادشاہ کو کبھی پاؤں رکھنے کی جرت نہیں ہوئی؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھ کر یہاں آ گیا ہے؟ فارسی آئے تھے لیکن ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی تھی کہ بھاگ گئے تھے۔ کئی دوسرے بھی آئے تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑے تھے، لیکن ناکامی اور مایوسی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہ ہوا، وہ چلے گئے۔ تجھے ہمارے خلاف کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن یہ خیال دماغ سے نکال دے کہ ہر میدان میں تو فتح پائے گا۔ مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ خاموشی سے سن رہے تھے اور بوڑھا پادری پر اثر لہجے میں بول رہا تھا، میرا سپہ سالار وردان جو میرا آقا ہے تجھ پر رحم اور نوازش کرنا چاہتا ہے۔ پادری کہہ رہا تھا، اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اس نے تیری فوج کو کاٹ دینے کی بجائے مجھے یہ پیغام دے کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی فوج کو ہمارے ملک سے واپس لے جا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔